ایز اے ڈاٹر آف دس سوئل سب سے پہلے تو میں اپنے شہر کے سب بااثر لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گی کہ میرے ساتھ کھڑے ہوں اور جو قبضہ مافیا ہے ان سے ہماری زمین ہمیں دلائیں. اس کے بعد پھر میں یہ بھی چاہوں گی کہ میرا جو ویژن ہے کہ میں نے اس جو 125 ایکڑ لینڈ ہے اسے کس طرح سے میں نے یوٹیلائز کرنا ہے, اس میں کس طرح سے میں نے اپنی ایریا کی لڑکیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, امپاور کرنا ہے, وہ میں اپنا پلان سی ایم آف پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی مجھے ٹائم دیں اور میں انہیں بتاؤں کہ کس طرح سے ہم نے اس ایریا کو ان کے ویژن کے مطابق ویمن لیڈ انڈسٹریل اینڈ ٹیک ویلی میں چینج کرنا ہے. امید کے ساتھ کہ سی ایم پنجاب ہمارے اس حق کو ہمارے حوالے ضرور کریں گی. جو ہماری وی سی صاحبہ ہیں ان کا خواب جو ہے وہ ضرور پورا ہوگا, کیونکہ یہ خواب نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہاولپور وہ خطہ ہے جہاں کی ہر عورت آگے بڑھنا چاہتی ہے. السلام علیکم, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں شازیہ نورین خان اور آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہے ایشوز آف بہاولپور کے نام سے. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ سالوں میں ایسے نازک اور اہم موضوعات پر بات کی ہے جس پر کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا, جس میں چاہے پھر وہ سیوریج ہو, پھر چاہے وہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہو, پھر چاہے وہ گیس ہو, بجلی ہو, مہنگائی ہو, کچھ بھی ہو. آج کا جو موضوع ہے اور آج کا جو جگہ ہم نے سلیکٹ کی ہے اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے, اور ہم سمجھتے ہیں ایشوز آف بہاولپور میں دس از دا ویری ویلیویبل ایشو. یعنی ایشوز بھی خاص ہوتے ہیں نا. تو آج ہماری جو مہمان ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کی وہ بہاولپور کی, کیا میں سمجھتی ہوں ساؤتھ پنجاب کی وہ شخصیت ہے جس پر ہمیں ناز ہے اور ہمیں فخر کرتے ہیں ان پہ, کیونکہ وہ ہمارے علاقے کی پہچان ہے. بہاولپور وہ خطہ ہے جو ہمیشہ زرخیز رہا ہے اور اس نے بے شمار خوبصورت لوگوں کو پیدا کیا ہے, لیکن وہ خوبصورت لوگ بہت جلدی یہاں سے چلے جاتے ہیں. جو باقی بچ جاتے ہیں ان میں سے ہمارے پاس وہ ہیرے ہوتے ہیں جو بہاولپور کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں. ان میں ہمارے پاس مسز ڈاکٹر شازیہ انجم ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم کیسی السلام. ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ آئی ایم فائن. میم سب سے سوالات تو بہت ہوتے ہیں, لیکن صرف ہم آپ سے پہلا سوال جو کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ بہاولپور میں موجود ہیں اور آپ ہماری یونیورسٹی کی شان ہیں, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کب یونیورسٹی جوائن کی اور آپ نے کس مقصد کے تحت اس یونیورسٹی کا انتخاب کیا, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی ایجوکیشن اس لائق تھی کہ آپ اسلام آباد جیسے شہروں میں رہتی, کیپٹل میں رہتی, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ادھر زیادہ خوبصورتی سے اپنا مقام بھی حاصل کر لیتی اور جو سٹرگلز آپ کو بہاولپور میں پیش آتی ہوں گی ان کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تھینک یو ویری مچ شازیہ, آپ یہاں پر تشریف لائیں اور میرے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو جوائن کیا تھا 2011 میں, اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تشنگی تھی, ایک پیاس تھی بہاولپور کو سرو کرنے کی. اس سے پہلے میں 5 سال سے کینیڈا میں تھی, ویل سیٹلڈ تھی وہاں پر. آل آف سڈن مجھے ہوا کہ مجھے پاکستان واپس آنا ہے اور بہاولپور کو سرو کرنا ہے. دو کہ کینیڈا جانے سے پہلے میری کراچی میں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بڑے شہروں میں زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, تو کراچی میں میری بہت اچھی جاب تھی, ایک ورلڈ کلاس انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر میں کام کر رہی تھی. پھر میں کینیڈا چلی گئی, تو جب میں واپس آئی تو کراچی والوں نے کہا کہ اب میں کراچی جوائن کروں گی, وہاں واپس آؤں گی. تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں بہاولپور آ رہی ہوں, they were shocked. they said کہ you will be wasting yourself in بہاولپور. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اپنی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤں گی, یہ میرے لیے زیادہ آنر کی بات ہے. اور کراچی میں بہت ایک برین پڑا ہوا ہے, سب لوگ سرو کر رہے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کو, لیکن بہاولپور میں زیادہ لوگ نہیں ہیں, تو مجھے بہاولپور کو ہی سرو کرنا ہے. بیچ میں مجھے آفر بھی ہوئی, نسٹ سے بھی مجھے آفر ہوئی 2013 میں. 11 میں میں واپس آئی اور 13 میں مجھے نسٹ میں آفر ہوئی, میں وہاں نہیں گئی. اور اس کے علاوہ فیصل آباد سے آفر ہوئی, وہاں نہیں گئی. اور آئی ایم اسٹک ود مائی اون ایریا, میں اسے اون کرتی ہوں. اس وقت میں جس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے بی ایس سی بھی کی تھی, تو میری ایک خاص ایسوسیشن ہے. آئی یو بی میں میری جاب ہے, لیکن ایز اے وائس چانسلر 4 ایئر کا ٹینیور ہوتا ہے. تو میں 2024 اکتوبر 2024 میں یہاں پر آئی, اور تب سے میں یہاں پر وائس چانسلر کے طور پہ کام کر رہی ہوں. اور دوسرا کویشچن آپ کا پہلے سوال کے ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ آبجیکٹیو کیا تھا یہاں پر آنے کا.
تو آبجیکٹیو اس یونیورسٹی میں خاص طور پہ آنے کا یہ تھا کہ میں اس یونیورسٹی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ یونیورسٹی اگر آپ دیکھیں ایریا وائز بہت چھوٹی سی ہے، یہاں پر نمبر آف ڈپارٹمنٹس کم ہے، تو یہاں پہ بہت کچھ تھا کام کرنے کے لیے. اس سے پہلے کی جتنی بھی وائس چانسلرس تھیں میں انہیں سلیوٹ پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کالج کو یونیورسٹی میں ٹرانسفارم کیا اور بہت کام کیا. لیکن میں اب کیونکہ اس ایریا کی ہوں تو میں اپنے شولڈرز پر زیادہ ذمہ داری محسوس کر رہی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میری یونیورسٹیز بہترین یونیورسٹیز کی طرح ہو، اس میں میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہر ڈپارٹمنٹ میسر ہو. اور ابھی جو پریزنٹ اس کا ایریا 14 ایکڑ ہے جو کہ بہت کم ہے، ہماری ضروریات اس سے بالکل بھی پوری نہیں ہو رہی. ہمارے پاس یہاں پر لڑکیوں کے لیے اسپورٹس کمپلیکس نہیں ہے، ہمارے پاس ایک اپروپریٹ آڈیٹوریم نہیں ہے، بہت سے ڈپارٹمنٹس جو کہ نیڈ آف دا آور ہیں ہم وہ اوپن نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی سارے اس ایریا کی جو ہماری بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لیے ہم نئے ڈپارٹمنٹ نہیں کھول پا رہے. اوہو، اچھا، مطلب آپ یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کا شکار جو ہے اس وقت یونیورسٹی ہے. جی اچھا میم، سوال یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں 6,000 بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت، وومن جی یونیورسٹی میں. ایسا ہی. اور جب سے ہمارا انٹریکشن ہوا ہے ہم آپ سے مل رہے ہیں اور ہم نے ہوں اس بات کا احساس ہوا کہ آپ نے زیادہ تر کوششیں کی ہیں اسٹوڈنٹس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے. ہوں آپ نے کتنے پروگرامز اور کتنی چیزیں اس حوالے سے خاص کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انٹرپرینیورشپ جو ہے اس خطے کی اب ضرورت ہے؟ جی بالکل ضرورت ہے، کیونکہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں انفلیشن اور فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے اس میں جابس تو بہت ہی کم ہو گئی ہیں، گورنمنٹ جابس بہت کم ہیں. تو ایسے میں اگر ہم اس طرح کی اسکلفل یوتھ پروڈیوس کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کو دیتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ خود جاب کر رہی آئی مین اس کا اپنا بزنس ہوگا بلکہ وہ بہت سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر لے گی اور امپلائبلٹی بڑھ جائے گی. تو انٹرپرینور ہمیں چاہیے اور ویمن انٹرپرینور تو ضروری چاہیے، کیونکہ ہماری تو اسلامک ہسٹری بھی ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ کتنی سکسیسفل بزنس ویمن تھیں. ٹھیک ہے، لیکن میم آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ویسے تو ابھی ہم جس اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں ہماری اسٹیٹ کو گورن بھی ہماری ایک سی ایم کر رہی ہیں مسز مریم نواز شریف، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جو کام ہے وہ بہترین ہے. انہیں بہت ساری پالیسیز ایسی بنائی ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے، اگر پریکٹیکلی ہونے لگ جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری مسز مریم جو ہیں انہوں نے جو خواتین کے لیے انٹرپرینور ایکٹیویٹیز کی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یونیورسٹی کے پاس ایسی جگہیں ہیں؟ نہیں، انفارچونیٹلی بالکل نہیں. میرے پاس ایک جو چیلنج ہے وہ جگہ کا ہے. جیسے اسٹارٹ میں نے کہا 14 ایکڑ پر ہماری یونیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں پر ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے پلیٹ فارم جس میں ہم انٹرپرینور اپنی لڑکیوں کو مواقع دیں بزنس کے، وہ نہیں ہو پا رہا. تو گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا؟ نہیں، 2016 میں ہمیں 125 ایکڑ ماشاء لینڈ اللہ، دی. ماشاء اللہ، گورنمنٹ آف پنجاب نے جی آپ کو دی. گورنمنٹ آف پنجاب نے، اوکے، تب بھی نون لیگ کی ہی گورنمنٹ تھی اور دے آر آلویز ویری سپورٹو. یس. تو 2016 میں ہمیں وہ لینڈ ملی، لیکن انفارچونیٹلی وہ لینڈ جب ہم پوزیشن کے لیے گئے تو وہاں پر آکوپینٹ تھے اور انہوں نے وہاں سے ہٹنے سے انکار کر دیا. سٹی گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ تھی اور انہوں نے ایویکویشن میں ہماری ہیلپ کی سٹی گورنمنٹ نے، لیکن وہ فوراً ہی کورٹ سے اسٹے لے کر آ گئے. اچھا، اور آپ کو پتہ ہے جیسے اب پاکستان میں یہ بڑا وہ عجیب سا سسٹم ہے کہ جب آپ اسٹے لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں 16 سے لے کر 2026 ہو گیا ہے، ہم ابھی تک عدالتوں کے چکر ہی لگا رہے ہیں. ایک اسٹے ختم ہوتا ہے تو دوسرا سٹارٹ ہو جاتا ہے. یعنی 2016 سے لے کے ہاں آج تک آج تک ہمیں وہ لینڈ نہیں ملی. تو آپ کی جو یہاں پہ جو جج صاحب ہوں گے آپ نے ان سے ملاقات کی؟ جی بالکل، میں جج صاحب سے بھی ملی. میں یہاں پر بار کونسل کی پریزیڈنٹ ہیں آج کل، خاتون ہی ہیں سمینہ قریشی صاحبہ، ان کو بھی بلایا، ان سے بھی ڈسکشن کی. انہوں نے اپنی سپورٹ کا وعدہ تو کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیس ایسا کچھ اس میں جان نہیں ہے کیس میں، یہ سارا کا سارا یونیورسٹی کو لینڈ ملنی چاہیے کیونکہ جو آکوپینٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جسٹ ان کا قبضہ ہے اور ان کے پیچھے کوئی ایک بہت ہی پاورفل سا گروپ ہے جو کہ انہیں سپورٹ کر رہا ہے.
اور وہ جو ہیں ان کے پاس ایون کے لیز کے پیپر بھی نہیں ہیں، اور لیکن ان کا اتنا انفلوئنس ہے کورٹ میں کہ وہ ہمارا کیس فریز ہو جاتا ہے، اس کی ٹرن ہی نہیں آتی. اگر فارچونیٹلی اس کی ٹرن آ جائے، ہیئرنگ کے لیے فکس ہو جائے، تو ایڈجرمنٹ ہو جاتی ہے. کبھی کسی وہ جو آکومنٹ ہے کسی کا لائر کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو کبھی اس کی اماں یا چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بس ایڈجرمنٹ پہ ایڈجرمنٹ اور سارا کچھ یہی چل رہا ہے. اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہمیں ابھی تک کہیں سنوائی نہیں ہوئی ہماری. تو میم کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ اس حوالے سے آپ نے کیا سی ایم پنجاب سے بھی رابطہ کیا؟ ابھی تک میں سی ایم پنجاب سے میں نے رابطہ نہیں کیا، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں کروں. اور اسپیشلی آپ کا جو پلیٹ فارم ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس میں اپنی سی ایم صاحبہ کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں، کیونکہ جو لینڈ ہے آپ کے وی این کے مطابق اس لینڈ پر ہم ویمن لیڈ انڈسٹریل اینڈ ٹیک ویلی بنانا چاہتے ہیں. اس کا پورا پلان ہے. میں آؤں گی آپ کے پاس اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے صدرن پنجاب کی ویمن کو میں امپاور کرنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کا جو وی این ہے اس سے میں الائن ہو سکوں. میم کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتا ہے؟ آپ کا پلیٹ فارم لائک آپ اسے زیادہ سے زیادہ میری آواز لوگوں تک پہنچائیں. اس کے علاوہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ شیئر کروں گی یہ جو پوڈ کاسٹ ہے. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں جتنے ممکن ہے ایک آدھ بندے کے شیئر کرنے سے وہ بات اتنی اسپریڈ نہ ہو اور سی ایم صاحبہ تک میسیج نہ جائے، لیکن جب ملٹیپل لوگ اس کو شیئر کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے تو ہماری آواز سنی جائے میم گی. میں چاہوں گی کہ ہم اپنے چونکہ ہم آہستہ آہستہ کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے کے حل کے لیے ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ڈریگ نہ کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ بالکل اختتام پہ کوئی آپ ایسا میسج کنوے کریں جو ہمارے بہاولپور کی شہر والوں کو سمجھ آئے، اس قبضہ مافیا کو سمجھ آئے. اور ہماری طرف سے جو کوشش ہوگی انشاءاللہ ان دا اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. صحیح، تھینک یو. ایز اے ڈاٹر آف دس سوئل، سب سے پہلے تو میں اپنے شہر کے سب بااثر لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گی کہ میرے ساتھ کھڑے ہوں اور جو قبضہ مافیا ہے ان سے ہماری زمین ہمیں دلائیں. اس کے بعد پھر میں یہ بھی چاہوں گی کہ میرا جو ویژن ہے کہ میں نے اس جو 125 ایکڑ لینڈ ہے اسے کس طرح سے میں نے یوٹیلائز کرنا ہے، اس میں کس طرح سے میں نے اپنی ایریا کی لڑکیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، امپاور کرنا ہے، وہ میں اپنا پلان سی ایم آف پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی مجھے ٹائم دیں اور میں انہیں بتاؤں کہ کس طرح سے ہم نے اس ایریا کو ان کے وی این کے مطابق ویمن لیڈ انڈسٹریل اینڈ ٹیک ویلی میں چینج کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. جاتے جاتے ہم آپ کو صرف ایک بات کی آگاہی دینا چاہیں گے، یہ بہاولپور ہے، دس از ناٹ اے پلیس اور قبضہ مافیا. قبضہ مافیا کب تک ہمارے سروں پہ ناچتے رہیں گے اور کب تک وہ ہماری اس جائیداد پہ، ہمارے اس قانونی حق پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے جو ہمارا حق بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے. یونیورسٹی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے بچے آگے بڑھتے ہیں، وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنے حقوق کی پاسبانی کی کوشش کرتے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ سی ایم پنجاب ہمارے اس حق کو ہمارے حوالے ضرور کریں گی. جو ہماری وی سی صاحبہ ہیں ان کا خواب جو ہے وہ ضرور پورا ہوگا، کیونکہ یہ خواب نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہاولپور وہ خطہ ہے جہاں کی ہر عورت آگے بڑھنا چاہتی ہے، لیکن اگر اسے اپنے ہی علاقے میں یہ مقام مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور قبضہ مافیا اس بات کو غور سے سن لیں، کیونکہ پھر ہم رکیں گے ہی نہیں. آپ کے بارے میں ہم بہت اچھی اطلاعات ضرور خبروں میں شائع کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. میں ہوں شازیہ نورین خان، ایشوز آف بہاولپور کے ساتھ.